راتوں رات تقدیر بدلنے والا درود شریف کے ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی کایا پلٹ دے گا، آپ کا نصیب اچھا کر دے گا، آپ کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے گا اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی پریشانیوں کو فوری ختم کر دے گا۔ اگر آپ یہ تمام فوائد ابدی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ درود شریف کا ایک ایسا طاقتور اور کرشماتی عمل شیئر کروں گا جس کا آپ نے پہلے کبھی تجربہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ روحانی تحقیق کے دائرے میں چند نیک اعمال باوجود مختصر ہونے کے بڑے گہرے فوائد و برکات رکھتے ہیں اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل درود شریف بھی ہے۔ متعدد روایات میں اس کی بڑی گہری حکمتیں اور فضائل و فوائد بیان ہوئے ہیں۔ درود شریف، جسے صلات بھی کہا جاتا ہے، دین اسلام میں ایک طاقتور دعا اور گہری برکات کی ایک شکل ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا عمل ہے۔ لفظ درود کا مطلب برکت یا امن ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی محبت، ادب و احترام اور تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کیے گئے عظیم احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کے اعلیٰ روحانی حیثیت کے ذریعے شفاعت کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا یہ روحانی سلسلہ دین اسلام میں بڑا گہرا اثر رکھتا ہے۔ درود شریف کی مختلف شکلیں ہیں جن میں مخصوص الفاظ ہیں۔ یہ تمام دعائیں یعنی درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ معمول کی بات ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی نمازوں، اجتماعات اور چند مخصوص مواقع پر درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ درود شریف کو اسلامی تعلیمات اور متعدد روایات میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ روحانیت کے اعتبار میں اس کی تاثیرات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ خود قرآن شریف میں بھی اس بات کا حکم کیا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی شامل ہیں۔ ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی کرو، کیونکہ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے۔ اللہ نے صلات کی نسبت اولاً اپنی طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر درود شریف کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبے کے لیے اور آپ کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے ساتھ محبت اور آپ کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف ہے۔ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، یہ اس اعزاز سے بہت عظیم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ رب العزت خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے۔ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔ اس آیت کا اصل مقصد مسلمانوں کو اس بات کا حکم دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں۔ اس میں پہلے اللہ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کا عمل ذکر فرمایا، اور اس کے بعد عام مومنین کو بھی اس کا حکم دیا، جس میں آپ کی شرف اور عظمت کو اتنا بلند کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ ایک ایسا کام ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو عام مومنین جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، ان کو تو اس عمل کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ عمل اتنا بڑا اور عظیم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس عمل میں شامل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی جو اتحیات میں پڑھا جاتا ہے، مطلب
السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں صلاۃ کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ کے اس فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوشیدہ علم میں سے گہرا راز ہے، اگر تم مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاتا۔ سنو، اللہ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کسی مسلمان کے ہاں میرا ذکر نہیں کیا جاتا مگر وہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بخشے، اور اللہ اور اس کے پاک فرشتے ان فرشتوں کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ اور میرا کسی مسلمان کے پاس ذکر نہیں کیا جاتا مگر وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تو وہ 2 فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے نہ بخشے، تو اللہ اور اس کے فرشتے ان فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں آمین۔ درود شریف پڑھنا دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل خالی نہیں ہے، یعنی اس کے دینی فوائد تو بے شک بہت زیادہ ہیں مگر دنیاوی فوائد بھی بکثرت ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 دفعہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 دفعہ درود بھیجے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بکثرت درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4؟ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اسے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ درود شریف کے فوائد و برکات پر اسی طرح کی سینکڑوں حدیث ہیں جو ایک مختصر ویڈیو میں بیان کرنا دشوار ہے، لیکن اب تک کی بیان کردہ تمام برکات سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اب میں آپ کو درود شریف کا خاص الخاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا، اس کی برکت سے آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ عمل آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اسے ایک نشست میں بیٹھ کر 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایسا آپ باقاعدگی سے روزانہ کرتے رہیں اور کبھی اس عمل کے دوران ناغہ نہ آنے دیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی اس کا ورت رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے کم از کم 100 دفعہ لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی دفعہ چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی تاثیرات بہت گہری برکات رکھتی ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں جو آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کا خاص معمول تھا، وہ اس کا بکثرت ورد رکھتے تھے اور اپنی مجلسوں کو بھی اس سے آباد کرتے تھے۔ میں آپ کو آج ہی سے زبردست اور کرشماتی وظیفے کو کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کم از کم ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔